بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسئلہ بھی ان مسائل میں سے ہے کہ جن میں عام طور سے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم نماز میں جماعت کے اندر دوسری رکعت میں یا چوتھی رکعت میں شامل ہوتے ہیں امام صاحب کے ساتھ میں، تو امام صاحب تشہد میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو جیسے ہی ہم بیٹھتے ہیں تو امام صاحب فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہم یہ تو کرتے نہیں کہ تشہد پڑھ لیں، تو بغیر تشہد پڑھے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں امام صاحب کے ساتھ میں، یہ سوچ کر کے کہ امام صاحب جب کھڑے ہو گئے ہیں تو ہمیں بھی کھڑا ہو جانا چاہیے۔ یا بعض رات تو ادھورا تشہد پڑھتے ہیں، مکمل کرتے ہی نہیں ہیں، فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یا ایسے ہی جب چوتھی رکعت کے اندر شامل ہوتے ہیں تو جیسے ہی امام صاحب سلام پھیرتے ہیں، تو چونکہ ان کو مقتدی جو ہوتے ہیں ان کو اپنی نماز مکمل کرنی ہوتی ہے، تو جیسے ہی امام صاحب نے سلام پھیرا تو فوراً کھڑے ہو جاتے تھے، تشہد کو مکمل کیا ہی نہیں جاتا ہے۔ تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ چاہے آپ دوسری رکعت میں شامل ہوں یا آپ چوتھی رکعت میں شامل ہوں، تو اگر دوسری رکعت میں امام صاحب کھڑے ہو گئے ہیں تو پہلے آپ تشہد کو مکمل کر لیں، اس کے بعد امام صاحب کے ساتھ شامل ہوں اور کھڑے ہوں۔ یا ایسے ہی چوتھی رکعت میں اگر امام صاحب نے سلام بھی پھیر دیا ہے تو پہلے آپ تشہد کو مکمل کر لیں، اس کے بعد کھڑے ہوں۔ تو اس مسئلے کو دیکھیں اہل علم میں کیا کیا لکھا ہے اس حوالے سے۔ فتاوی قاسمیہ ہے، فتاوی قاسمیہ کی جلد نمبر 7 ہے، وہاں یہی سوال کیا گیا کہ کیا فرماتے ہیں اس مسئلے میں علماء کرام کہ امام قاضی اولیٰ میں بیٹھ کر تشہد پڑھ رہا تھا، اتنے میں ایک شخص آیا اور امام کے ساتھ شریک ہو گیا۔ اس شخص کے بیٹھتے ہی امام تشہد پورا کر کے کھڑا ہو گیا، تو اب یہ شخص تشہد پڑھ کر کھڑا ہو گئے، بغیر تشہد پڑھے امام کی اتباع کرتے ہوئے کھڑا ہو جائے گا، اس لیے کہ یہاں اس شخص پر اتباع امام بھی واجب ہے اور قاعدہ اور تشہد پڑھنا بھی واجب ہے، تو کیا کرے؟ تو جواب میں حضرت نے لکھا ہے، حضرت مفتی شبیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے، کہ ایسے حالات میں اس شخص پر لازم ہے کہ وہ اولاً قاعدہ اور تشہد پورا کرے، پھر اس کے بعد امام کی اتباع کرے۔ اور اصول و قاعدہ یہ ہے کہ جب نمازی پر دو واجب ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو دونوں میں سے کسی ایک کو بھی ترک کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ ایک میں تاخیر کرنا اور دوسرے کو پورا کرنا لازم ہے۔ اور یہاں اتباع امام بھی واجب ہے اور قاعدہ اولیٰ اور تشہد بھی واجب ہے، تو اگر امام کی اتباع کرتا ہے تو ترک تشہد اور ترک قاعدہ لازم آتا ہے، اور اگر قاعدہ اور تشہد پورا کرتا ہے تو ترک اتباع امام لازم نہیں آتا ہے، بلکہ اتباع میں تاخیر لازم آتی ہے۔ اور ایسے حالات میں تاخیر واجب جائز ہے، ترک واجب جائز نہیں ہے۔ اور اگر اتباع امام کر کے قاعدہ و تشہد ترک کر دیتا ہے تو نماز فاسد و واجب الاعادہ تو نہیں ہوگی، لیکن مکروہ تحریمی ہوگی۔ حضرت مفتی شبیر صاحب نے اس کو لکھا ہے، حضرت مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ نے اس پہ دستخط فرما رکھے ہیں۔ ایسے ہی جو دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں بھی یہی ہے، اور دارالفتہ بن ٹاؤن کا جو فتویٰ ہے اس کے اندر بھی یہی ہے، وہاں بھی یہی سوال کیا گیا کہ اکثر لوگ اس مسئلے سے بے خبر ہوتے ہیں، عوام تو عوام خواص بھی اس اہم مسئلے سے ناواقف ہیں، اور امام کے سلام پھیرتے ہی اتحیات پورے کیے بغیر فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، لہذا اس اہم مسئلے کو ایک دینی فریضے کی ادائیگی سمجھتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو جواب میں یہاں لکھا گیا ہے کہ قاعدہ اولیٰ اور قاعدہ ثانیہ، بلکہ ہر قاعدے میں اتحیات یعنی تشہد پڑھنا واجب ہے، چاہے فرض نماز ہو یا تراویح ہو۔ لہذا اگر کوئی شخص پہلے قاعدے میں آ کر امام کے ساتھ شامل ہو جائے اور اس کے اتحیات مکمل پڑھنے سے پہلے ہی امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، یا کوئی شخص آخری قاعدے میں امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے اور اس کے اتحیات مکمل ہونے سے پہلے ہی امام سلام پھیر دے، تو دونوں صورتوں میں اس مقتدی کو چاہیے کہ اتحیات پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے یا بقیہ نماز کی تکمیل کے لیے کھڑا ہو۔ مذکورہ دونوں صورتوں میں اتحیات چھوڑنا درست نہیں ہے، لہذا سوال میں ذکر کردہ مسئلہ درست ہے، اور اگر کسی شخص نے اس موقع پر اتحیات چھوڑ دی اور اتحیات پڑھے بغیر کھڑا ہو گیا تو واجب چھوٹنے کی وجہ سے اس کی نماز کراہت تحریمی کے ساتھ ادا ہوگی۔ تو اس سے نماز کے اندر کراہت تحریمی ہوتی ہے، مکروہ تحریمی ہوتی ہے اس طرح سے نماز، تو اس طرح سے بہرحال نہیں کرنا چاہیے۔ تشہد کو پڑھا کریں، اس کے بعد کھڑے ہوا کریں اور نماز کو مکمل کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔